چچا ہمیں نشاندہی کیجئے کہ اس وقت ابو جہل کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں تھیں، اور میں نے پوچھا کہ آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو بچوں نے کہا سنا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، انگشت نمائی کرتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ناظرین کرام، عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا کہ وہ کھڑا ہے ابو جہل، پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری انگلی کا اشارہ پہلے ہوئے یا بچے اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس کے قریب پہنچے۔ وہ جس سواری پر سوار تھا، اس سواری کے ایک جوان نے، ایک بچے نے، ایک نوجوان لڑکے نے ابو جہل کی سواری کے پاؤں کاٹے اور وہ زمین پر آ گرا، چھاتی پر سوار ہو گئے اور پے در پے وار کیے انہوں نے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جب بھی اس کے پیاروں کے مقابلے میں کوئی آیا، نبی کے مقابلے میں آیا، نمرود نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا لیکن قدرت نے انتقام نہیں لیا، لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذلیل پر اتر آیا اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگا، تو قرآن کریم، تفاسیر اور سیرت کی کتابیں اس بات پر شاہد اور عادل ہے کہ اللہ کریم نے مچھر سے اس کو فنا فنار کر دیا۔ اس کے دماغ میں مچھر گھس گیا اور اس کی اذیت سے وہ جو رب کے دعوے کرتا تھا اور وہ جو رب کی بجائے اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، اس کا عالم یہ ہوا کہ وہ سر کو جھکا لیتا اور اپنے ماننے والوں کو کہتا کہ میرے سر میں جوتے مارو۔ جب جوتے اس کے سر پر پڑتے تو اس کو تسکین نصیب ہوتی۔ جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہ چکے وہ جوتوں کے قابل ہوتا ہے، لیکن یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی بے ادبی سے بچو، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ کجا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ایمان والو، دنیا کا بادشاہ ادب و احترام کے تقاضے اس کے وزیر وضع کرتے ہیں۔ آج بھی بادشاہوں کے، حکمرانوں کے درباروں میں جانے کے کچھ آداب ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے آداب تو دنیا والے بناتے ہیں، لیکن اس زمین پر ایک آمنہ کے لال آقائے بلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ جن کے ادب اور احترام کے قوانین میرے آقا نے نہیں بلکہ خود رب کائنات نے بیان فرمائے کہ اس محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، ان کو رائنا تک نہ کہو، بلکہ بات کرنی ہو تو پھر عاشقوں کا لہجہ اختیار کرو اور کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ کیا مقام ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ دونوں بچے اللہ کریم نے ابو جہل پر وادی بدر میں مسلط کر دیے اور انہی کے ہاتھوں وہ دوزخ کا ایندھن بنا۔ ایک بھائی جام شہادت نوش کر گیا جس کا نام معوذ ہے، اور معاذ میدان کارزار میں لڑ رہے تھے۔ اچانک ایک تلوار کسی مشرک نے چلائی اور ان کا کاندھے پر وہ تلوار کا جب وار لگا تو ان کا کاندھا، بازو لٹکنے لگا۔ انہوں نے عشق اور محبت اور رائے الہی کے، رضا الہی کے حصول میں اس کو رکاوٹ سمجھا۔ ایمان والو، اپنے پاؤں میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا، پاؤں کو کھینچا تو آپ کا بازو علیحدہ ہو گیا۔ اس منظر کو آمنہ کے لال آقائے بلال دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پیار سے اپنے اس ننھے غلام کی طرف دیکھا، بلایا
اور آقا علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، اس کے بازو کو ساتھ لگایا تو میرے آقا کی معجزہ ہے کہ اس کا بازو جڑ گیا۔ فرمایا آقا نے اگر توڑنے والے موجود ہیں، جوڑنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، کیا وہ بچے تھے جن کی والدین نے تربیت کی تھی، اور آج واقعہ کربلا امت مسلمہ کی والدین کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ان خطوط پر تربیت کریں کہ اگر وقت آ جائے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں غیر مشروط طور پر پیش کریں اور امت مسلمہ کی رہنمائی اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ پیغام حق اگر جان دینی پڑے تو وہ دے کے اجاگر کریں، جس کے لیے آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ ایمان والو، یہی وہ جذبے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن کریم فرقان حمید بھی ہمیں تربیت والدین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ والدین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ واقعات یہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے وہ واقعات برپا ہوئے، اس کے تناظر میں ہم اپنی سوسائٹی میں ہوں، گھر میں ہوں، ملک میں ہوں، اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم ان خدا پرستوں کے راستے پر ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ انسانیت کے بھلے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کر دیا؟ قرآن کریم فرقان حمید سورہ تحریم میں اہل ایمان کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا وہ آگ کا ایندھن کون ہے؟ جو آگ جلائی جائے گی جہنم کی، اس آگ میں آدمیوں کو، انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا اور ان پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا جن کو انسان خدا سمجھ سجدہ کرتا تھا۔ وہ اور ان کے جھوٹے خدا قیامت کے دن آگ کی نظر ہوں گے اور جہنم کی آگ کا وہ ایندھن بنیں گے۔ ایمان والو، اہلیکم آدمی کے اہل، آل اولاد کو اس میں خاص درجہ حاصل ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا خود بھی بچو اس آگ سے، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور وہ آگ جو سینوں تک پہنچے گی، وہ آگ جو پانی سے سرد نہیں ہوگی، محض اللہ کی رحمت سے سرد ہوگی۔ تو اس آگ سے بچانے کا مقصد کیوں اللہ نے حکم دیا؟ یہ وہ صحابہ کرام تھے، وہ بھی تو دونوں بچے تھے کسی کے، جو وادی بدر میں آئے اور انہوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا۔ ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنی گود میں اپنے بچوں کی تربیت کی اور اپنی گھٹی میں اللہ کی محبت کا درس انہیں پلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس پلایا، سرکار سے محبت کرنے کا انداز سکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ہمیں حکم دیا۔ جامع صغیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ وحب اہل بیتہ، نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کا پڑھنا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ وہ نصاب ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ آج ضرورت ثمر کی ہے، جھانکنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے دامن میں، اپنے گریبانوں میں، کہ کس حد تک
ہم نے اپنی اولاد کی ان خطوط پر تربیت کی ہے۔ آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو الفابیٹک فرفر آئے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ دنیاوی معلومات ان کے پاس ہوں، اور الحمدللہ بری بات نہیں ہے، بیدار مغز معاشروں میں رہتے ہوئے ہمیں یہ سارے کام کرنے چاہیے، اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن جو ماں کی گود ہے، علوم وہ سکولوں میں جا کے حاصل کریں گے، معاشی علوم ہوں یا عصر حاضر کے علوم ہوں، وہ اداروں میں اور انسٹیٹیوشن میں جا کے جب تعلیم حاصل کریں گے، وہاں سے ان کو یہ خیرات تو ملے گی۔ عصری علوم تو ان کو سکول سے لے کر کالج اور کالج سے لے کر یونیورسٹیز تک ان کو دی جائے گی، لیکن جو والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے، اس کے بچانے کا طریقہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اگر ماں کو محبت رسول ورثے میں ملی ہو تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی محبت رسول سکھائے، اپنی اولاد کو بھی محبت رسول سکھائے۔ ایمان والو، اگر آج سے اس کو اپنی زندگی کا نصاب بنا دیا جائے، نبی کی محبت سکھاؤ گے، جب محبت نبی کی ملے گی اولاد کو تو وہ نبی کی سیرت کو بھی پڑھیں گے، وہ نبی کے کردار کو بھی پڑھیں گے۔ جب ان کی محبت پڑھیں گے، ان کے کردار کو پڑھیں گے، تو پھر معاشرے کو وہ انسان میسر آئے گا جو بظاہر تو آدم کی اولاد ہوگا، لیکن بباطن وہ اس کا ہر عمل نہ صرف انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے وہ رحمت ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا میری محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، پھر میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میرے حسنین کی محبت سکھاؤ، سیدہ فاطمہ کی محبت سکھاؤ، میری ازواج کی محبت سکھاؤ۔ تو یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج ہمارا بچہ ہمارے گھر میں کسی گانے پر اپنے لب کشا ہوتا ہے تو ہم ہنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا تیز ہے۔ کاش ہمارے گھروں میں ایسے گھر آج بھی موجود ہے معاشرے میں، جن کے گھروں میں میں نے خود دیکھا ہے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 1.5-2 سال کی بچیاں اور بچے جن کی والدین نے تربیت کی ہے، جب ان سے ملتے ہیں تو وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، وہ نبی پر درود پڑھتے ہیں، وہ نبی کی نعتیں سناتے ہیں، اور یقیناً جن گھروں میں ادب رسول سکھایا جاتا ہے، ادب اولاد رسول سکھایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی ہے، وہ بچے ماں باپ کے لیے بھی رحمت ہیں اور معاشرے کے لیے بھی رحمت ہیں۔ ایمان والو، یہ جو 2 بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو فنا فنار کیا، ان کی بھی تو مائیں تھیں، یہ بھی تو کسی کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ ان ماؤں کی اور ان والدین کی عظمت کو سلام۔ وہ باپ بھی تو تھے جو نبی کے غلام تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسی محبت سکھائی کہ وہ میدان کارزار میں بھی آ کے دشمن سے بے خبر نہیں ہے، بے ادب سے بے خبر نہیں ہے، انسانیت کا دشمن تھا، مظلوموں پر ظلم کرنے والا ابو جہل، یتیموں کی تذہیب کرنے والا، بیواؤں کی مذاق اڑانے والا، اللہ کی آیتوں کا تمسخر اڑانے والا۔ اللہ کریم نے اس پر یہ مسلط کیے، اور جب زمین پر دے مارا تو وہ منظر بھی دیکھا۔ اس وقت بھی ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا کہ کاش مجھے کوئی عرب کا سردار کے بیٹے قتل کرتے، مجھے تو عربی دیہات کے رہنے والوں بچوں سے میری موت واقع ہوئی۔ یہ اس کی نخوت تھی، یہ اس کا تکبر تھا۔ اور دوسری طرف آقا علیہ السلام کی سیرت اٹھائیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے عرابیوں کو، جن کو اچھی نظر سے یہ بڑے بڑے سرداران مکہ نہیں دیکھتے تھے، میرے آقا نے ان خطوط پر ان کی تربیت کی، ان کے من میں وہ اجالا کیا کہ وہ کمزور لوگ، وہ کمزور بچے جن کو معاشرے میں عزت نہیں دی جاتی تھی، جن کو دیہاتی سمجھ کر ان سے منہ پھیر لیا جاتا تھا، یہ آقا کی محبت تھی کہ آقا علیہ السلام نے ان کو سرا سے اٹھا کر ثریا کی منزل پر فائز کر دیا۔ جب تک مورخین واقعہ بدر کو لکھتے رہیں گے، ان دونوں بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ آج مجھ پر
آپ سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ان خطوط پر تربیت کریں، نبی کے محبت کے واقعات سنائیں، نبی کی عقیدت کے واقعات سنائیں، نبی کے سیرت سے اپنی اولاد کو آشنا کریں۔ صرف مولانا صاحب پر یا مسجد کے امام پر یہ ڈیوٹی عائد نہیں ہوتی۔ اگر والدین نماز نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو تو مولانا صاحب نے نماز نہیں پڑھانی، خود نماز پڑھیں گے، آپ کو بچے دیکھیں گے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ ایمان والو خود باوضو رہیں گے، بچوں کو باوضو رہنے کا سلیقہ سکھائیں گے تو ان کو طہارت اور پاکی کا پتہ لگے گا۔ آج ہمارے گھروں میں دنیاوی اور مادی ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اگر بنیادی تعلیمات پوچھی جائے تو اس میں ہم بڑے کمزور پائے جا رہے ہیں۔ واقعہ بدر ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، دنیا کماؤ، اس سے اسلام تمہیں نہیں روکتا۔ عصر حاضر کے علوم حاصل کریں، میں اس پر بھی آتا ہوں، اس سے آپ کو اسلام نہیں روکتا۔ اسلام تو آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے۔ اسلام کا تو معنی ہی سلامتی والا ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ تمہاری اولاد امن پھیلائیں۔ اسلام کا تو یہی درس ہے۔ اور اس دیار مغرب میں بیٹھ کر ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ان خطوط پر تربیت کریں جن خطوط پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی تھی، جن خطوط پر اہل بیت اطہار نے کی تھی۔ یہ وہ عظیم ایک خزانہ ہے ہمارے پاس جس سے آج ہم چشم پوشی کیے جا رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات ہوں تو ہر چیزیں ہمیں ازبر ہوتی ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آئے تو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب سے پوچھ کر بتائیں گے۔ ایمان والو، دین تو دین ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز ایک عالم پر فرض ہے، وہ ہر مومن پر فرض ہے۔ تو آج ہمیں ان حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے۔ صرف فقط یہ نہیں ہے کہ ان واقعات کو پڑھا، دعا کر لی، جذبات، ان واقعات کا تسلسل ہمارے معاشرے میں ہمیں اس چیز پر راغب کرتا ہے کہ آؤ جو اپنے رستے بھولے ہو، کیا تمہارے بچوں میں بھی یہ جذبہ آج موجود ہے؟ کیا تمہارے بچوں میں بھی یہ جذبہ ہے؟ کیا غریبوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ من حیث الامت کوئی امیر ہے تو وہ اپنی امارت پہ ناز کرے، اس کو وجہ ہے، لیکن وہ بھی شکر الہی ادا کرنا چاہیے۔ اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرہون منت ہے، مرہون احسان ہے، اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، عرض یہ کر رہا تھا، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر اس غزوہ میں معاذ شہید ہوئے، اور معاذ دور خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک زندہ رہے، جب تک سورج نکلتا رہے گا۔ اہل ایمان، اہل عشق، اہل محبت ان بچوں کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی انہی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بچوں کے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، دل بھی اللہ کی بارگاہ میں اور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر سکھائی ہوتی ہم نے تو آج امت میں یہ فرقے نہ ہوتے، آج امت میں یہ بحثیں نہ ہوتی۔ دین اللہ نے نبی کو بھیجا ہے ماننے کے لیے، بحثوں کے لیے نہیں۔ آج ہم اسی ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک نبی، ایک خدا، ایک قرآن، ایک بیت اللہ۔ وہ نبی جس نے پوری امت کو، مائیکل ہارٹ کا ایک جملہ مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، دی 100 میں اس نے 100 انسانوں کا انتخاب کیا نسل انسانی میں سے، اور وہ یہ لکھتا ہے، دی 100 کا مصنف مائیکل ہارٹ، کہ اگر یہ 100 بندے اور 100 شخصیات روئے زمین پر نہ ہوتی تو شاید انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا۔ اور ان 100 شخصیات میں جب اس نے انتخاب کیا تو صفحہ اول پر سرنامہ کلام کے طور پر اس نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا و مولا، آقائے دو جہاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اور لکھتا ہے، اگرچہ میرا اسلام سے تعلق نہیں، لیکن میں نے یہ جو 100 شخصیات تاریخ انسانیت کی اکٹھی کی ہیں، جب ان پر میں نے نظر دوڑائی تو ان میں مجھے سب سے صفحے اول پر اگر شخصیت نظر آتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس سے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت اپنی منزل مراد سے آشنا نہیں ہو سکتی۔ کئی دیگر مذاہب کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تم نے یہ کتاب لکھ کر
تو ایک نیا موضوع کھول دیا ہے۔ آگے امت مسلمہ میں خوشی کی لہر دوڑی، اور آج تک ہمارے بڑے بڑے اسکالر اور علماء حضرات اس کے اس حوالوں کو کوٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حق بنتا ہے اولین اور آخرین کے امام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے اور تمہارے آقا و مولا کی ذات ہی بابرکات ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت، احادیث اور سیرت طیبہ کی صورت میں آج موجود ہے، جبکہ دیگر انبیاء کے ایک ہفتے کی زندگی بھی، شب و روز بھی آج دیگر مذاہب اور ادیان پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اعجاز بھی صرف سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ناظرین کرام، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ادب سکھایا ہوتا تو یہ فرقے آج امت میں نہ ہوتے۔ یہ طرح طرح کی جو بحثیں ہیں جس سے کوئی بھی صاحب علم شخص اتفاق نہیں کرتا، یہ مناظرے، یہ مجادلے دین مناظروں کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ دین اسلام کو اللہ نے انسانی ہدی للناس، ہدایت تھی انسانوں کے لیے، ہم نے آج اس کو مناظرانہ رنگ دے دیا۔ آج گفتگو کا سلیقہ ہم میں نہیں رہا، اور طرح طرح دین کے نام پر گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر فائرنگ کی جا رہی ہے، مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آج بات کرنے کے وہ سلیقے ہم بھول چکے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جن کا حکم دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والو، دیگر انبیاء کی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھاؤ، پتھر مارا، چشمے جاری ہو گئے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے پر۔ اور پھر ہم جب تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل 12 چشموں پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ میں کیوں نہ سلام پیش کروں اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو انسانیت کا جومر ہیں، جو انسانیت کے لیے باعث فخر ہیں، اور آج بھی بلا تفریق مذہب و مسلک اور رنگ و نسل جو آقا کے دروازے پر آ گیا، آج بھی خیرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جس علم کی، جس شعور کی خیرات لے گا، دروازہ رسول سے اسے میسر آئے گی۔ ادھر تو بنی اسرائیل 12 چشموں پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ یہ میرے آقا کا اعجاز رحمت ہے، اور یہ میرے آقا کا انداز تکلم ہے، اور انداز سیادت و قیادت ہے کہ ادھر 12 چشموں پر 12 قبیلے نہیں اکٹھے ہو سکے۔ آقا علیہ السلام نے گورے اور کالے کی تفریق مٹا کر، سندھی اور بلوچی اور پنجابی اور پٹھان کی، اجمی اور عربی کی تفریق مٹا کر پوری امت کو ایک آب زمزم کے کنویں پر اکٹھا کر دیا ہے۔ آج بھی عمرہ اور حج پر جو جاتے ہیں، سارے آب زمزم کے کنویں پر اکٹھے نظر آتے ہیں، اور اہل ایمان اس وقت بھی سر اپنا فخر سے بلند کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں یہ سلام پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، یہ وہ واقعات ہیں، واقعات بدر میں آج بھی اگر ہم اس پر غور کریں تو امت کے ہر فرد کے لیے ایک سبق، ترقی اور عظمت کا راز مضمر ہے۔ آگے چلیے، جنگ بڑے زوروں پر لگی ہوئی ہے، اور امیہ بن خلف، کون نہیں جانتا کہ وہ کون شخصیت ہے؟ یہ وہ شخص تھا جس نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور اپنا غلام بنا کر، غلام بنائے رکھا۔ روز بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ مشق بنایا کرتا تھا، ہر روز طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ قصور کیا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا قصور تھا؟ یہی کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو جان گئے تھے، اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے۔ روز تختہ مشق بنایا جاتا، کانٹوں پر لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے، بلال کی زبان پر کولے رکھ دیے جاتے، اور امیہ سزائیں دیتا، حتیٰ کہ بلال حبشی کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ آپ کے جسم پر پتھروں کے اور سنگلاخ پہاڑوں میں آپ کو اذیت دی جاتی، وہ نشانات تھے، اور پوچھتا کہ
چھوڑ دے کلمہ محمد عربی کا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی صدائے مستانہ فضاؤں میں گونجتی تھی، جس پر مکے کا ذرہ ذرہ آج بھی گواہ ہے، اللہ احد ورسول احمد۔ اس اذیت دیتے اللہ ایک ہے اور رسول اس کا احمد ہے۔ اور امیہ کو کہتے جتنی اذیت، اللہ اکبر، کسی نے کیا خوبصورت بات کی، ایک شعر مجھے یاد آ گیا، لکھا کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ارے یہ وہ محبت ہے جس سینے میں داخل ہو جائے، تن من دھن تو کٹ سکتا ہے لیکن آقا کے سے بے وفائی کا کوئی بندہ مومن سوچ بھی نہیں سکتا۔ امیہ پوچھتا بلال کوئی لطف آ رہا ہے، کوئی مزہ آ رہا ہے، تمہیں تکلیف دے رہا ہوں، زبان پر کولے ہیں، سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں؟ تو بلال عرض کرتے یا رسول اللہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ وہ عاشق صادق، بظاہر تو رنگ ان کا کالا تھا لیکن قدرت مہربان ہوئی، اللہ نے توفیق دی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ جان چکے تھے کہ وہ بے مثال ہیرا ہے، اس کے رنگ پہ نہ جاؤ، اس کی من کی دنیا بڑی آباد ہے، اس کی من کی دنیا نہ امیہ کی طرح اجڑی ہے، نہ ابو جہل کی طرح اجڑی ہے، نہ ابو لہب اور ابو سفیان کی طرح اجڑی ہے۔ ارے اس کے دل میں سویرا ہو چکا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا چراغ ہے۔ بلال پاک کو اپنی پاک کمائی سے دگنی قیمت دے کر آزاد کیا جناب ابو بکر صدیق نے، اور قرآن کریم نے سیدنا صدیق اکبر کی اس عظمت کا خطبہ پڑھا کہ صدیق کا یہ عمل کسی دنیا کی داد و تحصیل کے لیے نہیں تھا، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ اس وقت بھی امیہ نے ابو بکر صدیق کو کہا تھا کہ تو نے سفید غلام بھی دیا، ڈبل قیمت بھی دی، اور اس کالے کو تو آزاد کرا رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے اس وقت جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا امیہ تیرے پاس سر کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، دل کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، مجھ سے پوچھ کہ یہ کتنی قیمت والا ہے، یہ کتنی عظمت والا ہے، اس کا مقام کیا ہے اللہ کے ہاں، اس کا کیا مقام ہے؟ ارے میں گھاٹے میں نہیں رہا، گھاٹے میں تو رہا ہے کہ دنیا لے لی، میں تو ایک عاشق کو آزاد کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے ایک بندے کو آزاد کر رہا ہوں۔ ایمان والو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امیہ بن خلف جب وادی بدر میں آیا، بلال حبشی کی نظر پڑ گئی، بلال پاک سے رہا نہ گیا، پوری مکے کی تاریخ نگاہوں کے سامنے آئی، تو تاریخ نے پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ امیہ نیچے تھا اور بلال نے اپنے قدم اس کے سینے پہ رکھے اور تلوار اس کی گردن پر رکھی۔ اللہ اکبر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق جب گلے میں ڈال لیا تو غلام بھی آقا بن گئے۔ ایمان والو آج تاریخ انسانیت اٹھائیں، میرے آقا علیہ السلام نے بلال غلام تھے لیکن غلام نہیں رہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے تو فاروق اعظم جیسی شخصیت بھی یا سیدی بلال کہہ کے بلال حبشی کو پکارتی ہے۔ ایمان والو یورپ میں 1794 میں فرانس نے اور 1833 میں اسی انگلینڈ نے غلاموں کی آزادی کے قانون پاس کیے، لیکن میرے اور تمہارے آقا و مولا نے جو غلاموں کو عزت عطا کی، جو عظمت عطا کی، آج دنیا نے آنکھ کھولی ہے۔ میرے آقا نے تو 1400 سال پہلے بلال حبشی کو وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی دنیا ان کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے غلامی کی لعنت کو ختم کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ قانون وضع کیے غلاموں کی آزادی کے لیے۔ آج نہیں پڑھا آپ نے کہ آج بھی اگر کسی سے روزے میں خطا ہو جائے اور روزہ کسی خطا کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا جان بوجھ کر اگر روزہ توڑتا ہے تو 60 دن کے روزے رکھے، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے 60 دن، اور وہ بھی نہیں کر سکتا 2 وقت کا کھانا مسکینوں کو کھلایا جائے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو غلام آزاد کرے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ میرے آقا نے وہ قانون وضع کیے کہ غلامی کی لعنت کو سرے سے ہی ختم کر دیا۔ مارٹن لوتھر کی تحریک اٹھی تھی، اس کا ثمر آج دنیا باراک حسین اوباما کی صورت میں امریکہ میں دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس نبی پر سلام کیوں نہ پڑھیں ہم کہ جنہوں نے غلامی کی لعنت 1400 سال پہلے ہی ختم کر ڈالی تھی۔
اور غلاموں کو آقا کا درجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جو خود کھاؤ تم انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو تم انہیں پہناؤ، اور انہیں تکلیف نہ دو، اور ان کی قوت سے زیادہ کام بھی ان سے نہ لو۔ غلاموں کو گالیاں دینے والا، برا بھلا کہنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات ہیں۔ یہ وہ بلال حبشی ہیں جس کا پہلے آقا آج بدر کی وادی میں بلال کے قدموں کے نیچے ہے، اور بلال ان کے سینے پر سوار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کو یہ درس دیا، ایمان والو، جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، تم کون ہوتے ہو کہ اس انسان کو غلام بنایا جائے اور اس کو اپنا مرہون منت رکھا جائے۔ جو بھی دنیا میں پیدا ہوا وہ آزاد پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، خواہ وہ کالا ہے، خواہ وہ گورا ہے، خواہ وہ سفید ہے، یہ رنگ بھی تو اسی نے پیدا کیے ہیں۔ تقریم انسانیت کا درس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور کہاں کہاں تک ان حقائق پر ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقائق منکشف ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روشن تعلیمات دی کہ غلام گھروں میں رہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ماں باپ سے بہتر محبت دی۔ ارے زید بھی تو غلام تھے، جب ماں باپ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے والدین سے انکار کر دیا، کہا میں محمد عربی کی دہلیز نہیں چھوڑ سکتا، اتنے عرصے سے میں آقا کی خدمت میں ہوں، آج تک اللہ کا محبوب نہ مجھے غصے ہوا ہے، نہ انہوں نے مجھے تنگ کیا ہے، میرے ساتھ پیار ہی کرتے رہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انداز بدلے اور نسل انسانی کو بتایا کہ غلامی کی لعنت کو ختم کرو، اور خود عملی طور پر انہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پھوپھی زاد بہن سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرایا اور اپنا رشتہ دار بنا دیا۔ زید کو غلام تھے، یہ بھی جناب زید بھی غلام تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پر جو عنایتیں کی، انہی غلاموں کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ یہ اسلام کی روشن جو ہے تاریخ ہے کہ بڑے بڑے شرفاء آپ کے ماتحت تھے۔ بلال پاک کو اذان کی خدمت پر معمور کر دیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے حسن کو دوبالا کیا اور آنے والی نسلوں کو تقریم انسانیت کا درس دیا۔ کون نہیں جانتا کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، میرے آقا تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں غلاموں پر نظر دوڑائی اور پوچھا بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال آج ذرا کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دینا شروع کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے رؤساء مکہ، ابو سفیان موجود، جناب ابو بکر موجود، جناب عثمان موجود، جناب عمر، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود۔ اللہ کے گھر میں چشم فلک نے اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی کو بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور حکم دیا بلال آزان دو۔ پوچھا میں نے صحابہ کرام سے، صحابہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اب وہی صحابہ بلال کو غلام نہیں آقا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح پھڑک اٹھی۔ علامہ اقبال نے بھی خراج عقیدت پیش کیا، قلم توڑ کے رکھ دیا۔ آقا کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آقا کتنے آپ انسانیت پرور ہیں، آپ نے انسانوں کی کیسی قدر کی کہ غلاموں کو یہ مقام عطا کر دیے کہ بڑے بڑے مکہ کے شرکاء اور رؤساء نیچے تشریف فرما ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ ہے اور اللہ کی آذان، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے تجھ کو حبش سے حجاز لے آیا، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کی یاد میں تو نے مزے ستم کے لیے، کسی کی یاد میں تو نے مزے ستم کے لیے
اور اقبال کے نزدیک نماز کیا ہے؟ اقبال نے قلم توڑ دی۔ حضرت اقبال نباز قوم کشتہ عشق و محبت لکھتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی۔ آقا کے چہرے کو دیکھنا سراپا نیاز تھی، سر سے لے کر پاؤں تک، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا، اے بلال تو کتنے مقدر والا ہے، نماز تھی تیری۔ یہ وہی بلال حبشی ہے جب اذان دیا کرتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے، اور جب اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ آتے، اذان دیتے ہوئے ایک ہاتھ اٹھاتے انگلی کان سے اور حضور کی طرف اشارہ کرتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان والو، حضرت اقبال فرماتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ایمان والو، یہ وہ بلال حبشی ہے، آئے غلام تھے پر آقا نے ان کو آقا بنا دیا۔ آئے غلام تھے لیکن انسانیت کے اس منزل پر فائز بلال حبشی کو کر دیا کہ رہتی دنیا تک ممبروں پر بلال حبشی کو بڑے بڑے سادات کرام ہوں، بڑے بڑے اولیاء ہوں، بڑے بڑے صلحاء ہوں، قیامت کی صبح تک بلال حبشی کو نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دنیا کے لیے یہ پیغام ہے ایمان والوں کہ حضرت انسان غلام نہیں ہے، انسان کی بڑی قدر ہے، اس کے دل میں مولا کا ڈیرا ہے، محمد عربی کا بسیرا ہے۔ انسانیت کا احترام کرو، کالے اور گورے رنگ کو نہیں، نہ ہمارا رب، نہ میرا اور تمہارا رب ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ یہ پیغام ہے وادی بدر کا، یہ پیغام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا، اور یہ پیغام ہے سیرت بلال۔ جب ہم اٹھاتے ہیں تو نسل انسانی کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انسان کو اس کے کما حق ہو جو منزل اور مقام تھا اس سے آشنا کیا، اور آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ ان کو برا نہ جاننا، کالا گورا سفید اجمی عربی جو بھی ہے خدا کی مخلوق ہے، خدا کی مخلوق سمجھ کر ان سے پیار کریں، ان سے عقیدت کریں، ان کو عزت و تکریم کے ساتھ احترام انسانیت کا درس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ اور بلال حبشی اس کے سینے پر، امیہ کے سینے پر چڑھ دوڑا اور اس کو بھی فنا فنار کر دیا۔ بلال تیری عظمت کو سلام۔ بلال سے پوچھا، بلال اب بتا تو صحیح، کہا یہ سب میرے اس اللہ کا کرم ہے، میرے اس مولا کا کرم ہے اور آقا کی نگاہ رحمت ہے کہ کل یہ مجھے تختہ مشق بناتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی دولت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توحید کی دولت سے اور دامن توحید میں آباد کیا، رسالت کی توفیق دی، لیکن اس کو آج وہ توفیق نہ ملی۔ کل یہ آقا تھا، میں غلام تھا، آج اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے آقا بنا دیا ہے اور یہ میرے قدموں میں روندا جا رہا ہے۔ ایمان والو، یہ وہ واقعات ہیں جن کو پڑھ کر آج بھی اہل ایمان کے ایمان اور من کی دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آگے چلیے، اسی پیار اور محبت کی وادی میں ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور اس وقت مشرکین مکہ جب طبل جنگ بجا تو اس وقت مشرکین مکہ نے مکہ میں سے جو لوگ سامنے آئے مقابلے کے لیے، انصار آئے ان کے سامنے مقابلے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، قریشیوں کو بھیجو وہ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ایمان والو، میرے آقا علیہ السلام کے غلام موجود، صف بندی ہوئی، مشرکین نے لات و حبل کا نعرہ لگایا، اگلی صف سے رئیس مکہ عتبہ بن ربی نکلا، اسلامی لشکر کو پکارا اور کہتا ہے جس کو موت کی آرزو ہے آؤ ہمارے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ، جس کو موت کی آرزو ہے۔ 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے مسلمانوں کے لشکر سے، انہوں نے کہا ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہاں ہم سے لڑو گے جاؤ محمد کے گھر والوں کو بھیجو، محمد کے خاندان والوں کو بھیجو۔ یہ بات جب انہوں نے کی تو مسلمانوں کے لشکر سے یا حیو یا قیوم کے نعرے بلند ہوئے، اور اس وقت مقابلے کے لیے نکلنے والے لوگ کون کون سے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ نکلے عتبہ بن ربی کے مقابلے میں، اور حمزہ کون؟ حمزہ جو سید الشہداء ہیں، جو میرے آقا کے چچا جان ہیں، انہوں نے ایک ہی وار سے
عتبہ بن ربی کا کام تمام کر دیا۔ ارے وہ غزوہ حضرت حمزہ نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ایک اور بہت بڑا سورما پہلوان ولید کے روپ میں وادی بدر میں جب نمودار ہوا، نشے کی حالت میں بدمست تھا اور ہڑبڑانا شروع کیا، چیلنج کیا کہ آؤ تم میں ہمارا قریشیوں سے مقابلہ ہے، بلاؤ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو ایمان والو قوت پروردگار شمشیر بے نیام لیتے ہوئے مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں کودے اور مقابلے میں آئے۔ بڑے پینترے اس نے بدلے پر ذوالفقار حیدری سے بچ نہ سکا۔ مولا علی کے ایک ہی وار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخموں سے چور تھے، دونوں نے سہارا دیا اور پھر شیبہ کو قتل کیا۔ 3 بہادروں کو اس طرح ختم کرتے ہوئے دیکھ کر مشرکین مکہ کے دل ہل گئے اور کھلبلی مچ گئی۔ این اسی عالم میں اللہ کریم نے آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کیا جو مسلمانوں کی غیبی مدد کے لیے آیا۔ تو پھر پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وار کس طرف سے آ رہے ہیں۔ تلواریں چل رہی تھی اور گردنیں کٹ رہی تھی۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب میں نے آسمانوں سے 1000 فرشتے تیری مدد کے لیے نازل کیے۔ پھر فرمایا سورہ انفال میں 3000 فرشتے اور آل عمران میں 5000 فرشتے نازل کیے۔ ایمان والو اس مقام کو حضرت اقبال نے جب دیکھا تو آج مجھے اور آپ کو حضرت اقبال درس دے رہے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی اگر وہ فضائے بدر پیدا کرو تو آسمان کے فرشتے تمہاری اور میری مدد کے لیے آج بھی اتر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے اللہ پہ ایمان کامل ہونا چاہیے، نبی سے محبت غیر مشروط ہونی چاہیے اور دین اسلام سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ جب بھی حق کے لیے اٹھو گے کوئی تمہارا ساتھ نہ دے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا رسول تمہارے ساتھ ہے، اس کے فرشتے اور مخلوقات تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات بدر سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کسی اور مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس لیے کہ اسی ماہ رمضان میں 17 ماہ رمضان المبارک کو یوم وصال ہے ام المومنین جناب صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا، ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین۔ باراللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی جناب میں اپنے محبوب کی جناب میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ اے میرے اللہ مجھ سمیت جتنے اس وقت ناظرین تیری بارگاہ میں دست دعائیں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہمارے والد والدہ عزیز و قارئ بابا و اجداد متعلقین متوسلین سمیت ڈاکٹر لیاقت ملک کے والدین برادران ملک اور دیگر احباب، بھائی زیاد صاحب، دیگر جو احباب اس وقت میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں، جن کے والدین اور ہزاروں کروڑوں ناظرین جو اس وقت تیری بارگاہ میں دست دعائیں، میرے کریم مولا سب کے والدین کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔